بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور اسی عمر سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 سے لے کر کے 115 تک پڑھی گئی ہے، 112 to 115 4 آیتیں پڑھی گئی ہیں. ان 4 آیتوں میں حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیا تھا وہ سوال بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں ان سے کیا کہا اس کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے خوان کے نزول کی درخواست کی، یعنی مائدہ اور دسترخوان کے، اور خوان نازل بھی ہوا راجح قول کے مطابق. ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. پہلے آج کا ترجمہ دیکھتے ہیں. یاد کرو اس وقت کو جب کہ کہا حواریین نے، حواریین یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے جو تھے ان کو حواریین کہا جاتا ہے. حواریین نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، کیا آپ کا رب کر سکتا ہے یہ کہ اتارے ہم پر آسمان سے خوان؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اس آیت میں حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اور درخواست کا جو انداز تھا وہ گستاخی بھرا تھا. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، تو بے ادبی جیسا تھا. وہ یوں کہہ سکتے تھے کہ کیا آپ اپنے رب سے یہ عرض کر سکتے ہیں کہ وہ ہم پر مائدہ نازل کرے. یہ ادب تھا. لیکن اس کے برعکس انہوں نے بے ادبی بھرا سوال، کیا آپ کا رب کر سکتا ہے؟ یہاں یہ یاد رہے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں شک نہیں تھا. اللہ کی قدرت کے وہ قائل تھے،
وہ تو مانتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کو مانتے تھے، لیکن سوال کا انداز درست نہیں تھا۔ ان کے کہنے کا منشا یہ تھا کہ آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن کے نازل ہونے کے مطالبے پر کیا اس مطالبے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیں گے، آپ کی اس درخواست کو پورا کر دیں گے یا نہیں؟ یعنی اگر آپ خوان اتارنے کا سوال کریں تو وہ سوال بھی پورا فرمائیں گے یا نہیں، یہ ان کا مقصد تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قالت اتقوا اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مواخذہ فرمایا، مواخذہ کے اندر بہت شدت اختیار نہیں کی۔ اگر قدرت میں شک ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مواخذے میں شدت اختیار فرماتے، لیکن قدرت میں شک نہیں تھا ان لوگوں کو، اور حضرت عیسیٰ بھی جانتے تھے کہ وہ مومن ہیں، اس لیے کہا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی اس طرح بے ادبی بھرا سوال کرنے سے اللہ سے ڈرو۔ کامل مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معجزات طلب کرے اور فرمائشیں مانگے۔ کامل مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو بلا چنو چرا قبول کر لے۔ اف بٹ وائی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کامل مومن کے اندر۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہنے کا منشا یہ تھا کہ تم سے پہلے بہت سی امتوں نے ایسی فرمائشیں کی اور وہ فرمائشیں پوری بھی کر دی گئی، اور اس کے بعد ان فرمائشوں پر وہ ایمان نہ لائے تو ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ چٹان سے اونٹنی کو برآمد کرے، ظاہر کرے، چنانچہ چٹان سے اونٹنی برآمد ہوئی، ظاہر ہوئی، اور اس کے بعد قوم سمود نے نہیں مانا، فعقروها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، اونٹنی کی کوچے کاٹ دی تو ان کے رب نے ان کو ہلاک کر دیا، رب نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو کہا کہ فرمائشیں مانگو گے اور اس کے بعد ایمان نہیں لاؤ گے تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ پچھلی امتیں اسی طرح ہلاک کر دی گئی۔ تو بے ادبی برا سوال تھا، اس لیے کہا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اس طرح سوال کرنے سے اگر تم مومن ہو۔ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں یہ کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے۔ یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے ابراہیم علیہ السلام، رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، یقین ہے، لیکن اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اسی طرح کی یہ بات ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہے، شک نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے، سکون ہو جائے۔ ونعلم، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہمیں سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں، یعنی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے گواہ بن جائے کہ بھائی جنہوں نے دسترخوان یا مائدہ کا نزول نہیں دیکھا ان کو ہم کہہ سکیں کہ ہم نے دسترخوان کا نزول دیکھا ہے، مائدہ کا نزول دیکھا ہے اور ہم نے اس میں سے کھایا ہے۔ تو یہ جواب دیا انہوں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، یعنی ان کی درخواست پر اور ان کے مطالبے پر، ان کی فرمائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر نازل فرما آسمان سے دسترخوان، کہ جو دسترخوان ہمارے لیے عید بن جاوے، یعنی موجود لوگوں کے لیے اور ہمارے پہلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور آپ کی جانب سے نشانی بن جاوے، اور ہمیں رزق دے، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب یہ خوان اترا یا نہیں اترا، تو اس بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ بس یہ ذکر آ گیا لیکن دسترخوان یعنی مائدہ اترا نہیں ہے، نازل نہیں ہوا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ نازل ہوا ہے۔ تفسیر در منصور میں بھی ترمذی کے حوالے سے دیا ہے، اور خود ترمذی شریف میں روایت ہے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
بعض حضرات نے اس کو موقوف قرار دیا ہے اور بعض نے اس کو مرفوع قرار دیا ہے۔ موقوف راجح ہے اور وہ صحیح بھی ہے۔ عمار ابن یاسر، ہم مرفوع کے اعتبار سے اس کو لیتے ہیں۔ عمار ابن یاسر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت المائدۃ من السماء خبزا ولحما، کہ مائدہ آسمان سے نازل ہوا۔ یہ کتاب التفسیر میں روایت ہے، ترمذی کی کتاب التفسیر میں۔ صحاح ستہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں کتاب التفسیر تفصیل سے نہیں ہے، بہت مختصر ہیں، اور کسی میں تو ہے ہی نہیں۔ تو بہرکیف کتاب التفسیر میں روایت ہے کہ انزلت المائدۃ من السماء خبزا ولحما وامروا الا يخونوا ولا يدخروا فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة وخنازیر، کہ آسمان سے مائدہ یعنی خوان نازل ہوا روٹی اور گوشت بھر کر، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ خیانت نہ کرے اور ذخیرہ اندوزی نہ کرے، وقت پر جو ملا کھا لے، دوسرے وقت کے لیے اٹھا کر کے نہ رکھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فخانوا وادخروا ورفعوا لغد، خیانت بھی کی اور ذخیرہ اندوزی بھی کی اور دوسرے دن کے لیے اٹھا کر رکھا۔ تو اس کی پاداش میں کیا ہوا؟ اس کی پاداش میں مسخوا قردة وخنازیر، ان کو بندر اور سور کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، یعنی ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا گیا نافرمانی کی وجہ سے۔ تو راجح قول یہ ہے کہ مائدہ نازل ہوا اور باقاعدہ انہوں نے کھایا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنو اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا کہ میدان تیہ میں بھوکے تھے، پیاسے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو من و سلوہ کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شروع ہوا، اور اس میں یہ حکم دیا گیا تھا ان کو، یعنی یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو، کہ تم اٹھا کر مت رکھنا دوسرے وقت کے لیے، وقت پر جو ملا اس کو کھا لیا، کھا کھجا بتی بجا والی بات، کھا کر ختم کر دو، دوسرے وقت کے لیے اٹھا کر رکھنا نہیں ہے۔ لیکن وہاں بھی انہوں نے مخالفت کی، تو اس موقع پر بھی مخالفت کی، بلا وہ یہودی کیا جو اپنی کجروی سے باز آ جائے اور نافرمانی سے باز آ جائے۔ یہودی کی تو پہچان ہی ہے کہ وہ کجروی اختیار کرنے والا ہو اور نافرمانی اختیار کرنے والا ہو، نافرمان ہو، یہ تو اس کی پہچان ہے۔ تو وہ یہودی کیا کہ جو کجروی سے باز آ جائے، جو جیسے وہاں انہوں نے کجروی اختیار کی، ویسے اس موقع پر بھی انہوں نے گوشت کو دوسرے وقت کے لیے اٹھا کر رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور اعتماد نہ رہا اور حرص اور لالچ ہوئی، تو اس پاداش میں گوشت کا سڑنا لازم ہو گیا۔ تو اس وقت کے بنی اسرائیل پر گوشت جو سڑا تھا وہ تو کیوں؟ ان کے توکل اور اعتماد کی قلت کی وجہ سے اور حرص اور لالچ کی پاداش میں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کا سڑنا لازم کر دیا کہ اب گوشت لمبے وقت تک رہے گا تو گوشت سڑ جائے گا، بساند آ جائے گی، اس میں بدبو آنے لگے گی، ہوتا ہے یہ۔ تو اس وقت سے شروع ہو گیا۔ اگر بنی اسرائیل گوشت کو دوسرے وقت کے لیے جمع کر کے نہ رکھتے اور ذخیرہ اندوزی نہ کرتے تو آج کے دن تک اور قیامت تک لوگ جتنے وقت تک گوشت رکھنا چاہے رکھ سکتے تھے اپنی ضرورت کے مطابق، یعنی وہ سڑتا نہیں۔ لیکن انہوں نے نافرمانی کی تو ان کی پاداش میں وہاں سڑنا شروع ہو گیا، تو رہتی دنیا تک گوشت کا سڑنا لازم کر دیا۔ متفق علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم، اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی نہ سڑتا۔ ولولا حواء لم تخن انثى زوجها الدہر، اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو دنیا کی کوئی خاتون اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی زمانے بھر تک۔ لیکن وہاں حوا سے خیانت سرزد ہو گئی، تو چنانچہ اس کے بعد آنے والی دنیا کے اندر جتنی بھی خواتین تھیں ان تمام خواتین کی سرشت کے اندر، ان کی طبیعت کے اندر، ان کی فطرت کے اندر، ان کے نیچر کے اندر، ان کے مزاج کے اندر کجروی کو رکھ دیا گیا۔ چنانچہ آج جو عورتیں اپنے شوہروں سے کجروی کا معاملہ اختیار کرتی ہیں وہ حضرت حوا کی مرہون منت ہے،
وہاں سے کجروی شروع ہوئی. تو نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لولا حوا، اگر حوا نہ ہوتی تو لم تخن انثى زوجها الدهر، تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی. ہاں خیانت سے مراد بدکرداری نہیں ہے، کردار کشی نہیں ہے، کیریکٹر کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے. یہاں خیانت سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ دانہ کے کھانے سے یا درخت کے قریب ہونے سے روک دیا گیا تھا، لیکن حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو آمادہ کیا، اکسایا، تیار کیا، چنانچہ وہ درخت کے قریب ہو گئے اور دانہ کھا لیا. اور اس کے بعد جو ہوا وہ سارا واقعہ سامنے ہے، قرآن کریم کے اندر آگے آئے گا تفصیل کے ساتھ، اور کچھ حصہ گزر چکا سورہ بقرہ کے اندر بھی. تو جیسے حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ درخت کے قریب ہونے پر آمادہ کیا، اکسایا، اسی طریقے سے دنیا میں ہر عورت اپنے شوہر کو کسی ایسے کام پر آمادہ کرتی ہے جو غیر مناسب ہوتا ہے، نامناسب ہوتا ہے، اسی وقت سے چلا آ رہا ہے یہ. تو یہ کجروی وہاں سے شروع ہوئی ہے. تو عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اے اللہ ہم پر نازل فرما مائدہ آسمان سے جو ہمارے لیے عید بن جاوے، یعنی خوشی ہو جاوے ہمارے اگلوں کے لیے، ہمارے پچھلوں کے لیے، اور آپ کی جانب سے نشانی بن جاوے، اور ہمیں رزق دے، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں اس کو نازل کرنے والا ہوں تم پر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو قبول کر لیا گیا، بے شک میں نازل کروں گا. لیکن فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، جو تم میں سے ناشکری کرے گا، کفر کرے گا اس کے بعد، یعنی نازل ہونے کے بعد، تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ میں ایسی سزا دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا. تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جب نعمت غیر معمولی ہوتی ہے، یعنی بہت عظیم نعمت ہوتی ہے، تو اس کی نافرمانی جب کی جاتی ہے، ناشکری کی جاتی ہے، تو اس کی ناشکری کا وبال بھی غیر معمولی ہوتا ہے. فَإِنِّي لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور یہ ناشکری سب سے بڑی نافرمانی ہے، اور یہ ناشکری کی پاداش میں نعمتیں سلب ہو جاتی ہے، نعمتیں ختم ہو جاتی ہے، ہلاک کر دیا جاتا ہے، وہ نعمتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. قوم سبا کا جہاں تذکر آتا ہے تو اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. یہ ہم نے ان کو صلہ دیا اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، یعنی ناشکری کی. کیسی نعمتیں تھی؟ لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. شکر نہیں کیا، فَأَعْرَضُوا، اعراض کیا نعمتوں سے اور نعمتوں کی ناقدری کی، تو کیا ہوا؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی ناشکری کی وجہ سے. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. ڈرنے کی چیز ہے، صرف ان کے ساتھ نہیں، جو بھی ناشکرا ہوگا رہتی دنیا تک اس کے ساتھ یہی ہوگا کہ اس کی نعمتیں سلب کر لی جائے گی اور اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، نعمتیں ختم کر دی جائے گی. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک ومن فجأة نقمتک ومن جمیع سخطک. یا اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں نعمت کے زائل ہو جانے سے اور اچانک گرفت سے، اور تیری نقمت سے، اور تیرے سخط سے، تیری ناراضگی سے ہم پناہ مانگتے ہیں. تو ناشکری کی بنیاد پر نعمت سلب ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر ایک بستی کا ذکر کیا، مکۃ المکرمہ، یمن، جو بھی ہو وہ وقت پر آئے گا. ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بانعم اللہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. کیسی بستی تھی، کیسی آبادی تھی، صبح شام ان کا رزق آتا تھا کشادگی کے ساتھ، رچتا پچتا، اور کھاتے تھے پیتے تھے، اور لیکن شکر ادا نہیں کرتے تھے. اللہ نے مثال بیان کی ایک آبادی کی جو امن والی تھی، اطمینان والی تھی، یعنی اندر سے بھی سکون، باہر سے بھی امن. یأتیہا رزقہا، اس کا رزق آتا تھا رغداً، فراخی کے ساتھ، ہر جگہ سے. فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. تو وہ ناشکری کا صلہ کیا ہوا، کیا بدلہ ملا، کیا سزا ملی؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. یعنی بھوک کا لباس اور خوف کا لباس ان کو چکھا دیا، ان کو پہنا دیا گیا ان کی ناشکری کی وجہ سے. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے. کیا اعلان کر دیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
وَلَئِن كَفَرْتُم مِّنْ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو شکر کی وجہ سے نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے نمبر 1، اور نعمت سیکیور اور محفوظ بھی ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص اگر جو نعمت ملی ہے اس نعمت کو سیکیور کرنا چاہتا ہے، محفوظ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ شکر ادا کرے۔ تو نعمت محفوظ بھی ہو گئی اور نعمت میں اضافہ بھی ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ لَأُعَذِّبَنَّهُ، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تو جواب شرط کی تعلیل ہے، جواب شرط تو محذوف ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری سزا سخت ہے۔ پہلے جملے میں تو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ جواب شرط ڈائریکٹ ہے، لیکن دوسرے جملے میں کچھ طلبہ یوں خیال کرتے ہیں کہ ان عذابی لشدید یہ جواب شرط ہے۔ نہیں، وہ جواب شرط نہیں، وہ جواب شرط کی علت ہے۔ جواب شرط تو محذوف نکالنے کا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ، جیسے لَئِن شَكَرْتُمْ کا لَأَزِيدَنَّكُمْ، وَلَئِن كَفَرْتُمْ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو ناشکری کی وجہ سے نعمت سلب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اتارنے والا ہوں تم پر، جو تم میں سے اس کے بعد ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں کسی کو نہیں دوں گا دنیا والوں میں سے۔ تو جتنی بڑی نعمت اور اس کی ناقدری کی جائے گی تو اس پر وبال اتنا ہی بڑا آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اس کو صحیح معنوں میں برتنے کی اور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اس کی نافرمانی میں اس کے استعمال سے ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔